کام جب کرتے ہو تو پہلے نیت صاف کرو، انما الاعمال بالنیات. یہ چند آیتیں اصلاحی نیت کے لیے. پھر 6 قاعدے ہیں. اول قاعدہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہے اور یہ 6 قاعدے بتلاتے ہیں. اول قاعدہ آیت نمبر 15 یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تم مل جاؤ گے کفاروں کے ساتھ زحفا انبوہ میں مل کے جماعت میں، فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جس نے پیٹ پھیر دی کافروں کی طرف، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب میں آیا، ومأواہ جہنم، اور اس کا جگہ جہنم ہوگا. اول قاعدہ جب میدان جنگ میں جاؤ تو پیٹ مت پھیرو، پش مت کرو، سیدھا جاؤ، اور جس نے پش پھیر لیا تو اس کی جگہ ہے جہنم. یہ بتلاؤ کہ کافروں کے مقابلے میں کسی نے پش پھیر دی تو سب مولی کہیں گے جہنمی ہے، اور اگر مفترین اور مشرکین کے سامنے کوئی مولی نے پش پھیر دی، مسئلہ بیان نہیں کیا تو اسے کیا حکم ہے؟ ایک جگہ شرک ہو رہا ہے، نظر نیاز تقسیم ہو رہا ہے، حق چھپایا جا رہا ہے اور مولی صاحب چھپ گئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ صرف مجاہد کے لیے نہیں، حق کے میدان میں جو چپ ہو گیا تو اس کا عذاب ہے جہنم. یہ اول قاعدہ ہے. دوسرا قاعدہ آیت نمبر 20 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو امیر کی اطاعت کرو. ایسا نہیں کہ لڑتے ہو تو اپنے خیال سے لڑو. امیر جب تمہیں حکم دے دے کہ یہاں کافروں نے شکست کھائی ہے یہاں لڑو، اطاعت الامیر. جنگ تب فتیاب ہو جائے گا، جنگ تب کامیاب ہوگا کہ تم ان قاعدوں کے پابند رہو. یہاں میدان جنگ کے قواعد ہیں. پہلی صورتوں میں میدان جنگ سے پہلے قاعدے تھے. سورۃ بقرہ میں مجاہد کا ٹریننگ ملک کی اصلاح اور گھر کی اصلاح تھی، اور سورۃ آل عمران میں جماعت کا تنظیم تھا، اور سورۃ نساء میں حقوق امیر بیان تھے. تو اب بھی ترقی دے گیا کہ جب مجاہد کا ٹریننگ ہوا، ملک میں امن ہوا، جماعت بن گئی اور امیر اپنے حقوق اور فرائض کو ادا کرتا ہے تو اب بھی آگے آ جاؤ، لڑو. میدان جنگ کے قواعد ہیں. سورۃ انفال میدان جنگ کے قاعدے بتلاتا ہے. اور تیسرا قاعدہ آیت نمبر 27 یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو خیانت مت کرو اللہ کے حکم کا. اللہ کے خیانت حکم کیا ہے؟ تمہیں غنیمت میں کچھ پیسہ مل گیا، کچھ سامان مل گئی تو وہ امیر کے حوالہ کرو. ایسا نہیں کہ اس کو چھپاؤ. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تمہارے پاس یہ امانت آ گیا ہے اللہ کا تو خیانت مت کرو، دے دو. ایسا نہیں ہے کہ وہ لے لو. 3 قاعدے اور اس قاعدے پر تفصیل. اور چوتھا قاعدہ درمیان میں ہم نے 24واں آیت چھوڑ دیا تھا. 2 قاعدے. اول قاعدہ پشپناہی مت کرو، اور دوسرا قاعدہ امیر کے اطاعت کرو، اور تیسرا قاعدہ 24 نمبر آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو جب تمہیں پکارتا ہے بلاتا ہے اللہ اور رسول کہ آؤ لڑو تو تم فوراً مان لو. لما یحییکم، تمہارا حیات اس میں ہے کہ امیر کی اطاعت کرو. اور چوتھا قاعدہ آیت نمبر 27 یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کوئی چیز مل جائے اس میں خیانت مت کرو. اور 5واں قاعدہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے
آگے پڑھتے جاؤ، امیر کے اطاعت کرو، خیانت مت کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو کامیابی دے دے گا. یجعل لکم فرقانا، دے دے گا خدا تم کو کامیابی. کیسا کامیابی؟ اذ قربک الذین کفروا، جیسا پیغمبر کی قتل اور پیغمبر کی اخراج کے لیے صلاح مشورہ ہو رہا تھا، اللہ نے ان کو ناکامیاب بنا دیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی. یہ 5 قاعدے ہیں. ان 5 قاعدوں پر ذرا تفصیل ہے. چھٹا قاعدہ اس خلاصہ ہے آیت نمبر 45. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تم روبرو ہو جائے گی کفاروں کی، فاثبتوا، مضبوط رہو. یہاں قتال نہیں ہے. اذا لقیتم فئۃ، جب ایک جماعت جو ارتکاب بدعت، شرک، کفر کرتا ہے اور تم ان سے مل گئے ہو، فاثبتوا، مضبوط رہو. مضبوط کا مطلب کیا ہے؟ اپنا بات کر لو. واذکروا اللہ کثیرا، یہ کثیرا کیوں کہا؟ جب تم مبتدئین مشرکین کے مجلس میں جاؤ تو اپنے آپ کو نہایت مضبوط رکھو، دباؤ، روب میں نہ آ جاؤ اور کسی سے مت دباؤ. واذکروا اللہ کثیرا، وہ مسئلہ بار بار بیان کرو. قتال میں بھی مضبوط رہو. مشرکین مبتدئین میں جب جاؤ گے تو واذکروا اللہ کثیرا، تو اللہ کی کتاب کو بار بار بیان کرو. بھائی مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے. ایسا نہیں کہ تم پہ روب آ جائے. پہلے رد کرتے ہو، پھر رد کر جب مبتدئین دیکھو چپ رہ جاؤ، گزارا کرو. واذکروا اللہ، بیان کرتے رہو اللہ کی کتاب کو کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے. لعلکم تفلحون، لعل تاکید کے لیے، جب تمہارا یہ عمل ہو تم کسی سے نہ دبو گے اور کسی سے تم مروب نہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ کے جو اٹل قوانین ہیں ان کی اطاعت کرو، اور جو اللہ نے تحصیل کیا ہے، بعض مسائل میں اختیار دیا ہے، آمین زور سے پڑھو یا خفیہ پڑھو، اس میں مت جگو. جن مسائل میں اللہ نے تحصیل کیا ہے، حضرت سے دونوں فعل منقول ہے، اس میں جو کوئی کرتا ہے کر لو. فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا قوت، ریح دولت اور قوت، اگر تم فری مسائل میں لڑتے رہو تو تمہارا جو قوت ہے اللہ تم سے لے لے گا. وَاصْبِرُوا، اور مضبوط رہو، فریہ مسائل کی طرف مت جاؤ. ویسے ایک دشمن کے مقابلے، آیت عام قتال کے بارے میں صرف نہیں ہے، یہ 6 قاعدے ہیں. سورۃ انفال میں 6 قاعدے ہیں. اس 6 قاعدوں کے ساتھ لڑتے رہو. اور درمیان میں منافقین ان لوگوں کے حالات ہیں اور ان چیزوں سے منع کی گئے ہیں جن سے جماعت میں تفشل، سستی، مداحنت آتی ہے. تو جماعت میں تفشل ایک اس سے آتا ہے کہ ہمارا نیت دنیا کمانا، تو اصلاح کرو، دنیا کی طرف مت جاؤ، دین پہ دنیا مت کھاؤ. ہمیں تفشل آتا ہے اس سے کہ ہم سست ہو جائیں، تو مت گھبراؤ. ہمیں تفشل آتا ہے اس سے کہ ہم دب جائیں گے، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اس سے تفشل آئے گا، سستی آئے گا. اور ہمیں سستی اس سے آئے کہ ہم دکھلاؤ کریں گے میں بہت بڑا مولی ہوں، مجھ میں بہت قوت ہے. کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، تکبر اور فخر مت کرو، بندہ بن جاؤ. یہ آداب سکھلائے گئے سورت میں. کئی آداب ہیں ایسے، ان سے روکا گیا ان آداب سے. سورت انفال، اس میں قاعدے ہیں بیان کے، قاعدے ہیں مقابلے کے، قاعدے ہیں قتال کے، اور اس میں کئی صفات ہیں. 10 صفات اس میں ایسے ذکر ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور یہ آپ گنتے رہیں. اس میں ان صفات سے بچے رہو. نیت صاف کرو اور دنیا کو مقصد مت بناؤ، دین پہ مت کماؤ اور کسی سے مروب مت ہو جاؤ. جماعت میں منظم ہو جاؤ، امیر کے اطاعت کرو اور مسائل آپس میں مت لڑو.
ایک مسئلہ ہے، ایک مولی ایک کرتا ہے دوسرا دو، کہتے ہیں دونوں جائز ہیں، اس میں کیا لڑنا ہے؟ دونوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور جو بات کرتے ہو تو اپنے آپ کو مت بڑھاؤ، کہتے ہو میں عاجز بندہ ہوں، یہ اللہ کا قانون بتلاتا ہوں، ریاء الناس۔ اور منافقوں جیسا مت ہو جاؤ کہ دل میں تمہارا اور ہے تکبر اور بڑائی ہے، اور دشمن کو دیکھ لے تو پیچھے ہٹ گیا۔ تو 10 صفات لائے ہیں کہ اسے بچ جاؤ، اور 6 قاعدے لائے ہیں کہ ان قاعدے کے ساتھ لڑو۔ جب قاعدے بتلائے گئے اور حکم قتال کا ہوا تو دوسرا صورت لایا گیا، صورت توبہ۔ صورت توبہ میں لوگوں کی تقسیم کہ لڑتے ہو تو لوگوں کو پہچان لو، بعض ہیں لڑنے کے لیے ہیں کہ ان کو مار دو، بعض ہیں کہ وہ مارنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف بیان کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تم نے تلوار اٹھایا اور جو کچھ آیا اس کو مار دیا، نہیں، لوگ مختلف قسم کے ہیں، ہر ایک قسم کے ساتھ ان جیسا سلوک کرو۔ تو سورت توبہ میں لوگوں کے اقسام بناتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ ایک قسم لوگ ہیں مشرکین، تو مشرکین کئی قسم کے ہیں۔ ایک ہے مشرکین جن کے ساتھ تمہارے معاہدہ ہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ پورا کرو۔ جن مشرکوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ پورا کرو، جیسے کہ حضرت کے زمانے میں بنو تمیم اور بنو زمرہ تھے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ۔ ایک قسم مشرک المعاہدین، ہمارے فقہ میں کتاب السیر میں ذکر کرتے ہیں المعاہدین، وہ مشرک جس سے ہمارا معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ اپنا عہد پورا کرو۔ اور دوسرا قسم ہے وہ مشرکین جو معاہدین نہیں ہے تو ان کو اعلان دے دو کہ تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، ہمارا تمہارا کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے۔ بعض مشرک ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ عہد کیا کہ ہم اکٹھا رہیں گے، تم ہمارے دین پر قد جرح مت کرو، ہم تمہاری دین پر، ہم بیان کرتے رہیں گے، تم ہم کو نہیں روکو گے، ہم تم کو نہیں روکیں گے۔ تو ان کے ساتھ ایسے ہی گزارا ہوگا، جیسے کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان بستے تھے۔ اور دوسری قسم میں مشرکین محاربین۔ مشرکین محاربین کا مطلب یہ ہے وہ مشرک جو اسلام کے قوانین کو پائمال کرتا ہے اور اسلام پر رد کرتا ہے، کفر کی دعوت کرتا ہے، تو ان کے ساتھ صلح نہ ہوگا۔ جو اسلام پر قد جرح کرتے ہیں، آیت نمبر 12 سورۃ توبہ کا آپ دیکھ لیں، وَإِنَّ كَسُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر انہوں نے اپنے وعد کو توڑ دیا، من بعد عہدہم وطعنوا فی دینکم، اور تمہارے دین کی اصول میں طعن دیتے ہیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ جو کفر کے داعی ہیں ان کو مار لو، انہم لا ایمان لہم۔ مطلب ہے مشرک دو قسم ہیں، ایک ہے مشرک کی دین پر طعن نہیں کرتا جیسے ہندو تھے، اور ایک ہے مشرک کافر جو دین پر طعن کرتا ہے، کہ کہتا ہے کہ ختم نبوت نہیں ہے، غلام احمد بھی نبی ہے، کہتا ہے کہ نہیں عالم الغیب ایک اللہ نہیں ہے، پیغمبر بھی عالم الغیب ہے، تو یہ امت الکفر ہے، اس کے لیے عہد نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ دو مشرک دو قسم ہیں، معاہدین اور محاربین۔ اور تیسرا قسم ہے مستعملین۔ مستعملین کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تجھ سے امان مانگا اور تمہارے ملک میں آیا تو اس کا حکم ہے اس کو اپنے حد تک پہنچاؤ۔ آیت نمبر 6 میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگتا ہے کہ میں تمہارے وطن میں آ جاتا ہوں تو بے شک دے دو امن، اور اس کو کچھ مت کہو، اس کو اپنے حد تک پہنچاؤ۔
پہلا حصہ ہے 28 آیتیں سورۃ برات کے. اس پہلے حصے میں مشرک 3 قسم بیان کیا گیا. ایک مشرک ہے معاہد، اس کے ساتھ عہد کیا ہے تو عہد پورا کرو. دوسرا قسم ہے محارب، اسلام پر قطع جرح کرتا ہے، کافر بھی ہو چکا ہے قادیانی، اور اسلام کے اصول پر جرح کرتا ہے کہ ختم نبوت نہیں ہے، اور مشرک پیغمبر کی لیے میں غیر ثابت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں. اور تیسرا قسم ہے وہ مشرک جو مستعمل ہے، امان مانگتا ہے، تو جو امان مانگتا ہے تو اس کو امان دے دو اور اس کو اپنی حد تک پہنچاؤ. میں سن 76 حج پہ گیا تھا تو ہمارے ملک کا ایک مشرک بھی گیا تھا وہاں. تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ تم قاضی سے کہہ دینا کہ اس کو پکڑ لے، اور یہ اس سے دلیل مانگے کہ تم جو کہتے ہو کہ مردے سنتے ہیں، مردے پہنچتے ہیں، امداد کر سکتے ہیں، اور تم نے رسالہ بھی لکھا ہے، یا اس پہ دلیل لاؤ یا ہاں توبہ نکال دو. میں نے کہا ہم حج کے لیے آئے ہیں تو جگڑتے نہیں. ساتھیوں نے مجبور کیا. تو مکے کا قاضی تھا ابن حمید، عبداللہ ابن حمید، بڑا غصے والا ہے، بہت بڑا عالم ہے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آپ کے ملک میں ایک مشرک آیا ہے جو اپنے ملک میں شرک پھیلاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پکڑنے ان سے پوچھیں دلیل. اگر وہ دلیل نہیں دے سکتا شرک پر تو آپ ان پر توبہ کرائیں. وہ تو بڑا غصہ تھا، بڑا آدمی ہے ابن حمید. میرے پاس حرم کا سپرڈنٹ تھا شیخ طاہا جو میرے درس میں بیٹھا کرتا تھا، وہ بھی ساتھ تھا. میں نے ابن حمید سے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا کچھ پڑھا ہے. اس نے کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے ثم ابلغ ما منا؟ جب کسی مشرک کو تم نے امن دیا تو اس کو اپنے ملک میں پہنچاؤ. ہم نے ان کو ویزا دیا ہے، امن دیا ہے، تو ہم جیسا ان کو پکڑیں گے. میں نے اسے کہا خالفت اللہ اور رسولہ، تم نے اللہ اور رسول کا خلاف کیا ہے. وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، وہ غصے میں آ گیا. تم نے کیا کہا مجھے؟ میں اللہ اور رسول کا خلاف ہوں. میں نے کہا تم خلاف ہو. شیطان مجھے کھینچنے لگے کہ تو تم نے ایسی بات کہی، ابھی تم کو ایک سزا دے گا. میں نے کہا مجھے کیا سزا دے گا؟ میں نے کہا تم نے خلاف کیا اللہ اور رسول کا. اس نے کہا میں نے خلاف کیا؟ میں نے کہا ہاں تم نے خلاف کیا ہے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ نے حجۃ الوداع کی خطبہ نہیں پڑھی ہے حضرت کی کہ نبی علیہ السلام نے 10 سال میں جو حج کیا تھا تو اس میں اعلان کیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک یہیں نہیں آئے گا. اس سال کے بعد حرمین میں کوئی مشرک آپ نہیں چھوڑیں گے. تو آپ مشرک کو کیسا ویزا دیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا مت چھوڑو اور تم ویزا دیتے ہو. اور قرآن آپ نے نہیں پڑھی 28 آیت سورۃ توبہ کی، ان المشرکین رجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. مشرکین پلیت ہیں، اس سال کے بعد وہ بیت اللہ میں نہ آئیں گے. آپ نے کیسا ویزا دیا مشرک کو؟ قرآن اور سنت کے آپ نے خلاف کی. وہ تو بڑا غصے والا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، چیف جسٹس تھا وہ. جب میں نے آیتیں پڑھی اور حدیث میں نے پڑھ لی تو شیخ دب گیا، گینٹی بجا دی. شیخ تو ڈر گیا کہ پولیس منگایا. مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا چھوڑو، یہ کیا کر گیا میرے ساتھ؟ اس کا نوکر آیا اور کہنے لگا ہاتھ شال شیخ کے لیے چائے لا، اور ہنس گیا. اور اس نے کہا ماشاء اللہ آپ قرآن کے اچھے عالم ہیں. میں نے ویزا نہیں دیا. میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا. اس نے کہا یہ تو حکومت نے دیا ہے. تو میں نے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے دیے ہیں. اس نے کہا میں نے اپنی حکومت کا. میں نے کہا تمہاری حکومت خلاف ہے قرآن سنت کی. تو اس نے کہا یہ تو شیخ ابراہیم کا کام ہے، وہ وزیر انصاف کے اس وقت تھا ابراہیم، آپ ان سے ملیں. میں شیخ ابراہیم سے ملا، میں نے ذکر کیا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نبئونی بعنوانہ نآخذکم، اس کا پتہ ہمیں دے دو، میں اس کو پکڑوں گا. میں پٹھانوں سے ڈر گیا کیونکہ کل حج ہونے والا تھا عرفات. میں نے کہا دیکھ کر پتہ دے دوں اور شیخ اس کو پڑھ لیں گے تو پٹھان لوگ کہیں گے دیکھو نا حج سے آدمی روکتے ہیں نا.
میں نے کہا ننبئکم بعنوانی انشاءاللہ بعد غد حین رجعنا من عرفات، انشاءاللہ عرفات سے جب آ جائیں گے تو میں آپ کو اس کا پتہ دوں گا۔ مجھے تو پتہ تھا مگر کم سے کم میں ان سے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں گے کہ دیکھو مولی کو پکڑ لیا، حج پہ نہیں چھوڑ دیا۔ ہم جب واپس آ گئے تو شیخ نے فون کیا کہ آپ اگر مل سکتے ہیں۔ میں نے ملاقات کی، میں نے پتہ دکھلایا، پکڑ لیا، حرم میں لایا۔ اس نے کہا میں نے کبھی نہیں کہا ہے، میں نے کہا تمہارا رسالہ ہے، یہ تمہارا نام ہے، تمہارا رسالہ ہے۔ تو ذات جمع ہو گئے تھے، کسی نے کہا اس سے زبان کاٹنا چاہیے، وہ دب گیا۔ ہمارے ملک کا ایک جری آدمی ہے، میرا دوست ہے، مجھ سے پوچھتے میں کہنے لگا کہ آپ تو پٹھان ہیں، پٹھانوں کو کیوں شرماتے ہو؟ میں نے کہا شرماتا نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، میں ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ یا تو تم دلیل پیش کرو، یہ تو وطن کے قلابی نہیں ہے کہ تم مناظرے میں قلابی مارتے تھے، دلیل نہیں دیتے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ میں نے کہا یہاں دلیل پیش کرو، اس نے کہا دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر؟ اس نے کہا میں توبہ نکالتا ہوں۔ میں نے کہا ان کے سامنے کہو۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ رجوع کرتا ہے، توبہ نکالتا ہے۔ تو شیطانی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ سزا تو دینی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں دے سکتے ہو، آپ نے اب اکرمہ کو سزا دیا ہے جب اس نے ایمان لایا، آپ نے ابو سفیان کو سزا دیا تھا، آپ نے خالد کو سزا دیا تھا۔ جب ایک انسان ایمان لاتا ہے تو آپ کا کیا حق ہے ان کو سزا دے؟ جب یہ توبہ نکالتا ہے تو رئیس شرطہ پولیس کپتان بیٹھا تھا، میرا شاگرد تھا، وہ ہنس گیا کہ شیخ آپ نے چھڑا دیا۔ میں نے ان سے کہا اب بھی وہ بے ایمان کہتے ہیں میں نے نہ مناظرہ کیا ہے نہ میں ہار گیا ہوں۔ شیخ کو کسی نے لکھا تو اس کا خط یہ ہمارے البصائر جو قطر والے نے شائع کیا ہیں اس میں وہ فتویٰ بھی موجود ہے شیخ بہار کا کہ مناظرہ میرے سامنے ہوا تھا اور شیخ موجود تھا، میرا نام لیا ہے، اور ایک ملا تھا مبتدع مشرک وہ بھی موجود تھا، اور شیخ نے دلائل دی اور شیخ کے سامنے اس نے اقرار کی، توبہ کی۔ میں نے ایسے پڑھ لی کہ مشرکوں کیوں ویزے دیتے ہو؟ آج کل ویزے دیتے ہیں، شیعوں کو بھی دیتے ہیں، مشرکین بریلویوں کو بھی دیتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے پھر کہوں کہ ان بریلویوں کے ویزے منسوخ کریں، جیسا کہ آپ لوگوں نے بریلویوں کی کتابیں منسوخ کی۔ پھر دل میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعضی مسلمانوں خدا مجھے پکڑے کہ عام لوگوں کو تم نے روک لیا۔ ان المشرکین نجس، قرآن ایک باب لاتا ہے، اس باب میں مشرکین کی تقسیم کی 28 آیاتوں میں کہ مشرکین 3 قسم کے ہیں۔ سورت کا مقصد وہی ہے قتال، اس واسطے 29 آیت میں اصل مسئلہ لایا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑتے رہو ان لوگوں کے ساتھ۔ قتال مانے لڑنا، لڑنا تلوار کے ساتھ ہے، لڑنا بیان کے ساتھ ہے۔ لڑتے رہو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پر اور نہیں مانتے آخرت، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور رسول نے حرام کی ہیں، ان سے لڑتے رہو، نہیں ان کو چومتے رہو، ان کو ووٹ دیتے رہو۔ مولوی لوگ یہاں نظر نیاز غیر اللہ کی تقسیم کرتے تھے، جب برسر اقتدار آئے تو قرآن فرماتا ہے ان سے لڑتے رہو، یہ نظر نیاز غیر اللہ کی تقسیم کرتے ہیں، اور جائز بار ان کے ساتھ لڑتے رہو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ان کو ووٹ دیتے رہو، ان کو امام مقتدی بناتے رہو، ولا یدینون دین الحق، اور وہ پورا دین نہیں بتلاتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب عام ہے، یہ ان لوگوں سے ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، اوتوا الکتاب عام ہے، یہ نہیں کہ اوتوا الکتاب آیا تو اس سے صرف مراد اہل کتاب ہو گئے۔ اوتوا الکتاب عام معنی کبھی کبھی کیا جاتا ہے، یہ جو حرام کو حلال بتلاتے ہیں اور حلال کو حرام بتلاتے ہیں، یہ اکثر مولوی لوگ کرتے ہیں۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ یہ مان لے کہ ہم کافر ہیں
اور ہم اسلامی ملک میں بسنے میں ٹیکس دے دیں گے. ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم ان ملک میں رہیں گے اور ٹیکس دے دیں گے, ذلیل ہو کے خوار ہو کے رہیں گے. ہم لائق نہیں امامت کے, اقتدار کے. حتی یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ, جب یہ حرام کو حرام نہیں کہتے تھے تو ان کو مارتے رہو یہاں تک کہ ٹیکس دے دیں گے. عن یدٍ وہم صاغرون, اور اپنے آپ کو یہ ذلیل سمجھے. یہ آیت کا قیمت ہے. سورۃ مدثر آیت نمبر 31 آپ پڑھ لیجیے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین, تاکہ یقین کریں گے وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دیا گیا ہے. اس سے مراد یہود ہے کہ نام مومنین ہے. والمؤمنون, اور وہ لوگ جن میں صرف ایمان ہے ان میں علم نہیں ہے. وہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے کتاب اتار دی, یہود اس پہ یقین کرے اور امت محمدیہ اس پہ یقین نہ کرے. وہ تو کتاب عام معنی مراد ہے. لیستيقن الذین اوتوا الکتاب, تاکہ یقین کریں ہمارے حکم پر سمجھنے والے, جاننے والے اور ماننے والے. تو اوتوا الکتاب عام ہے, یہاں بھی اوتوا الکتاب عام ہے, یہ نہیں کہ خاص ہے. من الذین اوتوا الکتاب, جو اپنے آپ کو مولی کہتے ہیں اور حرام کو حرام نہیں کہتے ہیں. حتی یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون. 29 آیتوں میں مشرکین کی 3 قسم ختم ہو گئے. اور اصل مسئلہ صورت کا 30واں آیت سے دوسرا فرقہ شروع ہے, اہل کتاب. اہل کتاب کے ساتھ لڑو. کیوں لڑو؟ یہ بیمان مشرک ہیں. ایک ان میں ہے شرک, اتخذوا احبارهم ورهبانهم, ایک, اور دوسرا شرک کرتے ہیں, اور تیسرا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ کوشش کرتے ہیں کہ توحید کو بند کیا جائے, نور قرآن ان کو نکالا جائے. اور چوتھا یاکلون اموال الناس بالباطل, پانچواں ویصدون عن سبیل اللہ, چھٹا یکنزون الذهب والفضہ. یہ 6 خصلتیں. اور 7واں ان عدت الشہور, جو گرمی کا زمانہ آتا تھا نصارہ میں تو کہتے ہیں اس کا بدلہ ہم پھر لے, روزہ پھر رکھیں گے. روزے آئے گرمی میں تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ رمضان صحیح, اس کے بعد ہم دوسرے مہینے میں رکھیں گے. مشرکین لڑتے تھے, اشہر حرم آتے تھے, کہ بھائی لڑو, اس کا بدلہ ہم پھر کریں گے. ویسے ہی نماز کا وقت آیا, سردی ہے, کہتا ہے پھر پڑھوں گا. تاخیر فی حکم اللہ یہ یہودیت ہے. ہر حکم اپنے مقام پہ کرو. اور سورت کا دعویٰ ہے لڑنا, تو اس کو پھر لایا گیا آیت نمبر 36 میں, وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم. انما النسیء, نسی شور تاخیر عن وقتها, مطلب یہ ہے کہ حکم الہی کو اپنے وقت سے پیچھے کرنا یہ یہودیت ہے. ابھی مسئلے کی ضرورت ہے, لوگ جمع ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا, کہیں پھر کہوں گا, نہیں اب بھی کہو. تو یہ باب ہے یہودیت کا. یہودوں کے ساتھ لڑو, ان کے یہ صفات ہیں 8. یہ دوسرا باب تھا, باب یہودیت. یہاں توحید اور دلائل وغیرہ نہیں ہے, سورت کو اپنے طرز پر لایا ہے, کیونکہ سورت میں لوگوں کے حالات ہیں. سورت توبہ جو مختص ہے باحوال الناس, لوگوں کے حالات اور لوگوں کے اقسام. ایک قسم تھے مشرکین اور ان کے انواع, اور دوسرا قسم ہے اہل کتاب اور ان کے پلیتیاں. تیسرا قسم شروع ہے 38 نمبر آیت سے, یا ایھا الذین آمنوا اذا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. یہاں سے احوال المنافقین, یہاں سے شروع ہے احوال المنافقین. اور یہ حصہ
90 نمبر آیت تک گیا ہے، یہاں سے شروع ہے اور تقریباً 53 آیتیں ہیں منافقوں کے حالات میں، اور منافقوں کے 63 صفات ذکر کی گئے ہیں۔ منافق میں 63 صفات ہیں۔ حدیث میں جتنے صفات منافقین کے آتے ہیں وہ سب کے سب یہاں ہے۔ آپ سورۃ توبہ کی آیت 38 سے لے کر 90 تک یہ آیتیں جمع کر لیں تو یہ منافقوں کی صفات ہیں، اور یہ 63 صفات ہیں۔ آپ اس کو نوٹ کیجئے الگ اور اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ مجھ میں منافقین کی کن کن صفات ہیں۔ آپ نے سوچ نہیں کیا کسی نے، ابھی میں گنتا ہوں 63۔ ایک صفت منافق کا ہے اثاقلتم الی الارض۔ منافق پہلے نفاق جو شروع ہوتا ہے تو سستی سے، منافق کو جب کہا جائے اٹھو بات کرو تو کہتا ہے طبیعت ذرا اچھی نہیں ہے، گلا خراب ہے، وقت نہیں ہے۔ یہ نفاق کا پہلے صفت ہے۔ اثاقلتم الی الارض، تم بارے ہو جاتے ہو، بیٹھتے ہو زمین پر، اٹھتے نہیں۔ دوسرا صفت ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، دنیا کی زندگی کو انہوں نے پسند کر لیا۔ یہ تو جہاد، یہ تو کام کے دن ہے، اٹھو کام کر لو۔ یہ تو سونے کا دن نہیں ہے کہ تم یہاں سو جاؤ، یہ تو جانے کا دن ہے۔ اور تیسرا صفت آیت نمبر 42 میں لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر تکلیف نہ ہو اور فائدہ ہو لتبعوک، ان سے کہہ دینا کہ مولوی صاحب فلان جگہ مہمانی ہے تو ماشاء اللہ، پھر سب سے پہلے فلان جگہ چندہ ملے گا سب سے پہلے، اگر فائدہ دیکھتے ہیں تو دوڑتے ہیں، اور اگر کہو کہ جاؤ مسئلہ بیان کرو تو نہیں۔ اور چوتھا صفت لیکن بعدت علیہم الشقہ، ان پر تکلیف اٹھانا اللہ کی دین میں یہ مشکل پڑ گیا ہے، بوجھ پڑ گیا ہے منافق پر۔ وسیحلفون باللہ، ان کا کام ہے قسم کھانا، یار میری بس کی نہیں ہے، میری طاقت کی نہیں ہے۔ اور چھٹا صفت انہم یہلکون انفسہم، اور ساتواں صفت انہم لکاذبون۔ عفا اللہ عنک جملہ دعائی ہے، اللہ نے تم پر بوجھ نہیں چھوڑا ہے، یہ نہیں کہ آپ پر گناہ تھا۔ میں نے عفا کا معنی کیا تھا سورۃ آل عمران میں، لما اذنت لہم، ان کو اجازت مت دیا کرو، آ جاؤ جاؤ جہاد میں۔ لا یستأذنک الذین، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون، اجازت مانگتے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ 8واں صفحہ انما یستأذنک الذین، اجازت مانگتے ہیں بے ایمان۔ جب دین کا کام ہو، درس کا کام ہو، جہاد کا کام ہو، بیان کا کام ہو تو کہتے ہیں آج کوئی ضروری کام ہے، دین سے کوئی زیادہ ضروری کام ہے۔ ہمارا دور حدیث ہے، ایک دن ایک مولوی صاحب تاخیر سے آئے، میں نے کہا آپ نے درس میں تاخیر کیا، کیونکہ ہمارا قانون ہے میں جب درس شروع کرتا ہوں تو جو کوئی غراض ہو گیا تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بیر اسکول کے بچے جب ٹنگ ہو جائے تو باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی میں تو تم پر چندہ نہیں لیتا ہوں، جب تم پابند ہو تو باہر کھڑا ہو جاؤ۔ ویسے ہمارے درس قرآن میں 2000 کے آدمی ہوتے ہیں لیکن فیس نہیں دے سکتا کوئی، اور نہ کوئی اٹھ سکتا ہے۔ جتنا وقت درس ہو وہ سیدھا بیٹھے گا اور سیدھا کام کرتا رہے گا۔ تو ایک دن مولوی صاحب آئے، میں نے کہا کیوں غیر حاضر ہو گئے ہو؟ اس نے کہا میرا مہمان آیا تھا تو اس کے لیے چاہ پکوا رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ سمجھاؤ کہ تمہارے باپ نے تم کو اس واسطے بھیجا ہے کہ تمہارے پاس مہمان آیا کریں گے اور چاہ ان کو پکاؤ، کہ نہ اس واسطے بھیجا ہے کہ تم پڑھتے رہو؟ تم کو باپ نے کس واسطے بھیجا ہے؟ مہمان کے لیے، دوسری کے لیے؟ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا نکلو، ہمارا شیخ الحدیث ہے نائب، اس نے سفارش کی، میں نے کہا نہیں پڑھاتا ہوں، جب یہ درس میں ہو تو ایسے خبیث کو نہیں پڑھاتا ہوں۔
اس نے کیوں سستی کی؟ اہم مقصد تو دنیا میں دین ہے. دین کا معاملہ آیا تو اور کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے اجازت دے دو میں فلان کام پہ جاتا ہوں. یہ تو منافق کا صفت ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ وارتابت قلوبہم. 9واں صفت ان کے دل میں شک ہے کہ فائدے کی چیز نہیں ہے. اگر یہ اہم سمجھتی تھی دین کو تو یہ کب بھی نہیں کہتے کہ عارض آ گیا. بھائی سب سے اہم کام میرا یہ ہے. عارض تو بعد آیا ہے. اور 11واں ورتابت 9واں صفت فہم فی ریبہم فی ظرفیت کی لاتا ہے. منافق پر شک اور شک ہے. شک ان کا گھر ہے یہ بیچ داخل ہوا ہے. منافق کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ میں سویر اٹھوں گا یہ پروگرام ہوگا. منافق ہمیشہ ہی مذبذب رہے گا. اس کا کوئی عاد نہیں پیمان نہیں ہے. لو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. اگر ان کا دین کا مقصد تھا اور جہاد کا مقصد تھا تو اس کے لیے سامان بناتے تھے تیار کر دیتے. 11واں صفت فثبتہم بیٹھنا دین سے. 12واں صفت ما زادوکم الا خبالا. مومنوں جب آ جائے تو کہتے ہیں یار بھائی کام ہے طبیعت خراب ہے. 13واں صفت لاؤذو خلالکم. درمیان میں فساد کی باتیں کرتے ہیں شرک کی. یبغونکم الفتنۃ. 14واں صفت وفیکم سماعون لہم. یہاں سے باتیں لے جاتے ہیں مشرکین کو کہا کرتے ہیں جاسوس ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. 16واں صفت وقلبوا لك الامور. اس انتظار میں ہے کہ یہ جماعت کب بگڑ جائے گی خراب ہو جائے گی. وہم کارہون. اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ پھر درس شروع ہوا پھر جماعت بن گئی پھر جہاد شروع ہو گیا تو اس کو برا مانتے ہیں. ومنهم من يقول ذنبي ولا تفتني. ذرا میں بیمار ہوں بیٹھ سکتا نہیں ہوں میں جہاد کر سکتا نہیں ہوں. اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں. دین کے کام میں معذور سمجھنا یہ بھی ایک نفاق ہے بیماری ہے. وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ. مومنوں کی ترقی پر یہ برا مانتے ہیں. یہ بھی ایک صفت ہے. وَهُمْ فَرِحُونَ. اور مومنوں پر تکلیف آ جائے تو یہ خوش ہے اچھا ہو گیا. ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا. انفقوا امر ہے بمعنی اخبار. جیسا الحمدللہ خبریہ ہے بمعنی انشاء احمد اللہ. انفقوا معنی میں انفاق. قل انفاقکم سواء کان بالطوع و بالکر لا يتقبل منکم. ان سے کہہ دینا بے ایمان تم خرچ اگر خوشی سے کرتے ہو یا مجبور کرتے ہو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا جب تمہارے دل میں نفاق ہے. منافقوں کے اعمال قبول نہیں. 22 الا انہم کفروا باللہ ان کنتم قوما فاسقین. 23 الا انہم کفروا باللہ. 24 ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى. 25 منافق کا کام ہے کہ دین کام کے کام میں سب سے پیچھے آئے گا اور سست آئے گا. دنیا کا کام ہو تو سب سے پہلے چھلانگ مارے گا اور دین کا کام ہو تو سست آئے گا. زمین جنبد نہ جنبد نہ جنبد گل محمد. فلا توجب کا جب اتنی پلید ہیں تو خدا نے ان کو مال کیوں دیا؟ یہ تو ایسا دیا کہ ذلیل ہو جائیں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ. 25واں صفت. 28واں وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. 29واں صفت یہ ہمیشہ مسلمانوں کو بگاڑ دیں گے. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً. اگر پناہ کی جگہ دیکھتا ہے تو دوڑتا ہے. 30واں صفت وَهُمْ يَجْمَعُونَ. 31واں صفت وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. غریب لوگ جو چندہ جمع کرتے ہیں جماعت کے لیے تو اس میں عیب کرتا ہے چند پیسے دے دی. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا يَرْضُوا. اگر ان کو دیا جائے مال تو خوش ہوتے بڑا اچھا آدمی ہے. وَإِنْ لَمْ يَأْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخِطُونَ. 33-34واں صفت انما الصدقات. صدقات ان کے لیے ہیں. امام ابو یوسف کو ہارون نے خط لکھا تھا کہ مجھے مصارف بتلاؤ. میرے پاس زکوٰۃ ہیں خیرات ہیں صدقے ہیں
مصارف بتلاؤ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کے جواب میں وہ مشہور کتاب لکھی ہے کتاب الاموال، اس کے اول میں امیر المومنین کی وہ نصیحت ہے، یا امیر المومنین یاد کر اس وقت کو کہ اپنے رب کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے اور تم سے حساب پوچھے گا، کہاں سے کمایا تھا وہ ہے نماز رفتہ اور مال کہاں لگا تھا، اور تمہیں حساب پہلے حضرت امام یوسف کی تقریر ہے، اس کے بعد مصارف ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ 222 میں لکھا ہے کہ تمہارے پاس جو زکوٰۃ ہیں تو اس زکوٰۃ کو ان مصارف پر تقسیم کرو، وَلَا تُؤْتِي مِنْهُ لِلْقُضَّاةِ، اور قاضیوں کو ان سے تنخواہ مت دیا کرو، زکوٰۃ سے نہیں لگتا، یہ مال مساکین کے لیے ہیں جو زکوٰۃ کے اموال ہیں، اور قضات کو ان میں سے تنخواہ مت دیا کرو، الا لعاملی صدقۃ، مگر جو مقرر ہیں کہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں وہ لے سکتا ہے، والعاملین علیہ قرآن میں، اور جو عاملین نہیں ہے متمول ہیں، قضات ہیں، مدرسین ہے تو لا تأت منہم، خبردار ان سے مت کرو۔ آج کل مولویوں سے پوچھو تم حنفی ہو؟ امام ابو یوسف کی جو کتاب ہے ہمارے ملک میں ممبر بن گئے تھے، میں نے ایک دن ایک سے پوچھا کہ آپ کس عہدے پر ہیں؟ اس نے کہا میں چیئرمین ہوں۔ میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا مردان میں اجتماع تھی جماعت کی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا جو ہمارا سب سے بڑا چیئرمین ہے وہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہم میٹنگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں صرف کریں، آئندہ میٹنگ اس کی ہوگی، اپنے اپنے تجاویز ساتھ لائیں۔ میں نے کہا پھر؟ اس نے کہا آئندہ اجلاس میں ہم پیش کریں گے جہاں جہاں خرچ کرنا ہے۔ میں نے کہا سب پاگل تھے، الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی عالم نہیں تھا، تم سب پاگل جمع ہوئی تھے۔ اس نے کہا وہ کیسا؟ میں نے کہا 1200 سال ہارون کے ہو گئے ہیں اور 1200 سال قبل تمام دنیا کی چیف جسٹس قاضی ابو یوسف نے اس بارے میں کتاب لکھا ہے کتاب الاموال، اور اس میں مصارف بتلائے گئے ہیں۔ تم میں کوئی عالم نہیں تھا کہ وہ کہہ دے کتاب الاموال ہمارے پاس ہے، قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے، اور تمام امت نے اس کو پر اتفاق کیا ہے۔ اس نے کہا ہے صحیح کتاب؟ میں کہا ہے۔ میں نے کہا چیئرمین سے کہو تم نے سب پاگل کو اکٹھے کی ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، تو قاضی ابو یوسف کی کتاب پڑھ لیجئے، تقریباً 250 صفحے کتاب ہے اس کی، اس مسئلے پر لکھا ہے۔ ابو عبید القاسم بن سلام نے بھی کتاب الاموال لکھی ہے اس مسئلے پر۔ میں نے کئی تصانیف دکھلائے، میں نے کہا ملک پاگل کا ہے، صدر سے بھی شورا میں سب کو پاگل لاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے پاس لکھا ہوا ضابطہ ہے ہر فن کا، ہم پیش کرتے ہیں، اس کو آپ پرزی کیجئے اور اس کے دفعات کو نازل بیان کیجئے۔ کوئی ہے نہیں ملک میں پاس، اگر ہم کچھ کہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو کسی کو مولی نہیں سمجھتا، ہم پر یہ الزام ہے۔ مصیبت اس ملک آئے ہے، عجب دور دیدم درین بادشاہی کے للو و پنجو ہماشد سے پائی۔ پاگلوں کا دور ہے، انسان کچھ کہہ سکتا نہیں۔ تو اس انما الصدقات قرآن میں ذکر ہے، کیا حق ہے کہ زکوٰۃ کے اموال تنخواہوں میں دیا جائے؟ ایک کوئی زکوٰۃ ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ وَمِنْهُمْ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ 35واں صفت، پیغمبر کے خلاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ ہمیشہ ہے مومنوں کے خلاف ہے، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ہمیشہ ہی قسموں سے اپنے آپ کی صفائی کرتے ہیں۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقِينَ 37واں صفت، قُلِ اسْتَهْزِئُوا استہزاء کرتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھے کہ تم کیا بکتے تھے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو گپ شپ کرتے تھے، ہم تو گپ شپ کرتے، آج کل بھی بیکار بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے تمہیں ناپسند کیا ہے 3 چیزیں، کُرِہَ لَكُمْ قِیلٌ وَقَالٌ گپ شپ مارنا مکروہ ہے، یا حق بیان کرو یا اللہ کی دین میں سوچو، یا آرام کرو یا اپنا کسب کرو، گپ شپ کی معنی ہے۔ کُرِہَ لَكُمْ قِیلٌ وَقَالٌ
وَإِضَاعَةُ المال، اور اپنے مال کو ضائع مت کرو. کیوں تکلف کرتے ہو؟ اتنا پیو جو ضرورت ہو، اتنا کھاؤ جو ضرورت ہو. کُرِهَ لَكُمْ قِيلٌ وَقَالٌ وَإِضَاعَةُ المال. زبان فضول خرچ کرنا اور مال فضول خرچ کرنا، اس لیے آپ نے دسترخوان پر دو چیزیں نہیں کھائی. خواہ تکلف کر تو کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل الناس تکلفا، اصحاب نہایت بے تکلف تھے. حضرت ابن مسعود مدینے سے نکل گئے، حج پہ جا رہے تھے تو شاگرد پیچھے تھے، ہجوم تھی. ابن مسعود کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے قوموا عنی، کھڑے ہو جاؤ. فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، تمہارا جانا میری پیچھے تمہارے لیے ذلت ہے اور میرے لیے یہ فتنہ ہے. شیطان مجھے دھوکہ دے، کتنے بڑے آدمی ہو، کئی آدمی تمہاری پیچھے ہیں، تو مجھے فتنے میں مت ڈالو اور اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. السلام علیکم. سب کھڑے ہو گئے. آج کل استقبال ہے، بڑے بڑے استقبال ہیں اور استقبال ہوتے ہیں اور ہجوم ہے. صحابہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل الناس تکلفا، صحابہ نہایت بے تکلف تھے. لوگوں نے ایک مصیبت بنائی. 5 سال میں حج پہ جا رہا تھا، میں نے اپنے سوٹ کیس میں 2 کپڑے لے کے گھر میں ایک پیالی چائے